ایک کپل کو بول دیا اس نے، ایک بندے نے کہ یار تم تو چوہا بھی پیدا نہیں کر سکتے. وہ کہتا ہے اس کا عذاب اور عذاب میرے اوپر ایسا آیا کہ میرے 3 بچے ضائع ہو گئے پیٹ میں اور میں آج تک میں بے اولاد ہوں. اور اس بندے کو یہ ریگریٹ اور سیلف ریلائزیشن تھی کہ میری اگر اولاد نہیں ہوئی وہ اس وجہ سے نہیں ہوئی. اور ابھی میں ریسنٹلی ایک کوٹ پڑھ رہا تھا کہ کبھی کبھی انسان کی آخر کی جو زندگی ہوتی ہے اس کے اندر اس کے شروع کے جو اس کے کالے کرتوت ہوتے ہیں اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں. ہم کر کے بھول جاتے ہیں، ہم تو اچھائی کر کے ہی بھول جاتے ہیں، ہم برائی کر کے ہی بھول جاتے ہیں. ماں کا رب کا نسیہ، ہمارا رب جو ہے نا وہ نہیں بھولتا. 20 سال کی عمر میں، 25 سال میں، 30 سال میں کسی کو تانا مار دیا آپ نے، کسی کو جو ہے نا کسی کے پیسے کھا لیے آپ نے، کچھ بھی کر. اصل میں بات یہ کہ آپ جو ہے نا ہیٹ لیسنس جس کو ہم کہتے ہیں، غفلت والی زندگی گزاری، اور آپ اتنے سال گزارنے کے بعد آپ اس کو 2 طریقوں سے کلیئر نہیں کر سکے. ایک طریقہ کیا تھا کہ آپ جو ہے نا کہتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو سراپا درگزر کرنے والا ہے، درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی مجھے معاف کر دے. یا تو انسان اس طریقے سے اللہ سے کلیئر کرا لیتا اپنا معاملہ، یا پھر جو ہے وہ ایسی نیکیوں کے پہاڑ دے دیتا کہ اس کی برائیاں خود ہی وائپ آف ہو جاتی. ٹھیک ہے نا. اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جی گناہ کبیرہ جو ہے وہ توبہ کے بغیر نہیں ہوتا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بہت سارے گناہ کبیرہ کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ نیکیوں کی وجہ سے اس کو معاف کر دیتے، اور نیکیاں بھی پھر وہ کمال کی ہو، مطلب وہ کلمہ توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس گناہ کبیرہ کو معاف کر دیتا ہے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اور صحابہ نے پوچھا اگرچہ اس نے جو ہے نا وہ ان سرق و زنا او کما قال، اگرچہ اس نے چوری بھی کی اور زنا بھی کیا، ہاں جی. تو کہنے کی بات یہ ان دونوں سیگمنٹ سے اس نے جو ہے نا وہ کلیئر نہ کرایا، اور وہ غفلت کی وجہ سے وہ آگے چلا گیا زندگی کے اندر، اور اس کے معاملات کلیئر نہیں تھے زندگی کے اندر، چاہے وہ اللہ کے ساتھ تھے، چاہے وہ اس کے اپنے ساتھ تھے، چاہے وہ لوگوں کے ساتھ تھے، چاہے وہ اس کائنات کے ساتھ تھے. وہ اس غفلت سے آگے چلا گیا. ما کان ربک نسیہ، رب نہیں بھولا. اور اس کے بعد جو ہے میں آگے بھی 2-3 سٹیجز آپ کے سامنے رکھ دوں. بڑی زندگی کے گہرے پونڈرنس کے بعد میں یہاں تک پہنچا ہوں کہ اللہ بھی جو ہے نا، اللہ کی بھی ادائیں ہیں، اور اللہ کے بھی جو ہے نا میں کہتا ہوں اسرار ہیں، اور اللہ کی بھی جو ہے نا ایک انسین ورلڈ ہے جس کو وہ پیٹرنز ہیں، الگوریتھمز ہیں جس کو انلاک کرنا نا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور اللہ بھی جب جو ہے نا پکڑتا ہے انسان کو، اس کو تو بھائی بڑا سمپل پکڑ لیتا ہے، ایسا کہ عذاب میں ڈال دیا. سب سے آسان ہے کہ اللہ کسی کو عذاب دے دے، اس کے لیے سمجھنا ہی بڑا آسان ہے. اس نے رشوت کھائی گھر برباد ہو گیا. یہ کیلکولیٹ کرنے کے اندر میتھمیٹکس میں بڑا آسان ہے. اس نے اس کو تانا مارا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اس نے اس کا ظلم کیا، اس کے ساتھ یہ ہو گیا اور امیڈیٹ ہو گیا. یہ بڑا آسان ہے کیلکولیٹ کرنا. مجھے ایک شخص نے بتایا تھا، ایک کپل کو بول دیا اس نے، ایک بندے نے، کہ یار تم تو چوہا بھی پیدا نہیں کر سکتے. وہ کہتا ہے اس کا عذاب اور عذاب میرے اوپر ایسا آیا کہ میرے 3 بچے ضائع ہو گئے پیٹ میں اور میں آج تک میں بے اولاد ہوں. اور اس بندے کو یہ ریگریٹ اور سیلف ریلائزیشن تھی کہ میری اگر اولاد نہیں ہوئی وہ اس وجہ سے نہیں ہوئی. تو اللہ کا پیٹرن یہ ہے کہ اللہ سمپل نا 2+2=4 عذاب دے دیتا ہے. دوسرا ایک اور ہی پیٹرن ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے انہی معاملات کی وجہ سے اور اس کو 2 طریقوں سے کلیئر نہ کرنے کی وجہ سے ہماری زندگی کو جو ہے نا تنگ کر دیتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس طرح بھی بیان کیا تھا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ اس کی جو معیشت جو ہوتی ہے نا، اس کی جو پوری جو زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ سفوکیٹ کر دیتا ہے. اور وہ اتنا زیادہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ میں زندگی کو سفوکیٹ کرتا ہوں. زندگی کو سفوکیشن کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کی فائنینشیل ایسپیکٹ سفوکیٹ ہو جاتے ہیں، اس کے بزنس جاب وہ سفوکیٹ ہو سکتی ہے، اس کا جو تھنکنگ پیٹرن ہے، سائیکالوجی اس کی ہے نا سفوکیٹ ہو سکتی ہے، اس کے ریلیشن شپ سفوکیٹ ہو سکتے ہیں. مطلب جتنی ڈائمینشن ایک انسان کی بنتی ہے نا، اللہ کہتا ہے میں اس کو جو ہے نا بند کر دیتا ہوں. اور یہ وہ پیٹرن ہے. یہ ہوتا کیوں ہے؟ اسی وجہ سے. اور یہ جو ہے نا یہ لین دین چل رہا ہوتا ہے، میں نے دیکھا اللہ کی طرف سے. یہ سیکنڈ ہے کہ اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے. سوچے سب سے انٹینس لیول پتہ ہے کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ اس انسان سے نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے، عبادات کی توفیق چھین لیتا ہے. اور یہ اس برائی اور اس غلطی کوتاہیوں کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے انسان کا. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نا جی توفیق نہیں مل رہی، عبادات میں توفیق نہیں آ رہی، یا پھر چیزیں بھاری ہوتی ہیں. وہ ہم اس کو اس ایسپیکٹ میں لے رہے ہوتے ہیں کہ یار دیکھو اللہ تعالیٰ نے، ہم ابھی بھی اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا چنیدہ لوگوں میں سے ابھی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے، آپ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کرے، مجھے کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں کوئی ججمنٹ پاس کروں، لیکن ہو سکتا ہے آپ اللہ کے عذاب کے اندر ہو، اور سب سے ورس اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب کے اندر ہو، جس کو میں تھرڈ لیول کے اوپر انٹینسیفائی کر رہا ہوں۔ سب سے لیسٹ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اسی کے اوپر آپ کو برباد کر دے، دوسرا ہے کہ معیشت تنگ کر دے، آپ سفوکیٹ۔ تھرڈ لیول یہ کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جو ہے اس کی جو عبادات کی جو توفیق ہے اس کو وہ چھین لے۔ اب اس میں انسان نے اپنے آپ کو پلیس آؤٹ کر کے دیکھ لے، بھائی میں ان تین کی جو ریلی اور لیگیسی ہے یا لیگ جو ہے بیسیکلی ان تین سیگمنٹ کے اندر ہوں یا ان تین سیگمنٹ سے باہر۔ اگر تو وہ باہر ہے تو وہ اچھا ہے، سکون میں، لیکن اگر ان تین سیگمنٹ کے اندر ہے، ہی از گون۔